ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 138 نمبر کی قسط پیش کریں گے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ کس طرح سارا عالم آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرمندہ احسان بنا ہوا ہے، اور یہ بھی کہ کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے حوالے سے نسل انسانی کو اپنے خالق، مالک، رازق، حاکم اور ہادی سے متعارف کرایا۔ کیسے اوہام کے بت گرا دیے، کائنات میں پھیلی ہوئی آیات پر غور و فکر کی دعوت دی اور اپنے زور استدلال سے انسانی قوت مشاہدے کو اکسایا، انسانی گروہوں کی رنگا رنگی اور تمدنوں کے مد و جزر کا مطالعہ کرنے کی دعوت دی، اور اس حقیقت کا قائل کیا کہ کائنات میں موجود یہ قانون، یہ نظم، یہ تعاون، یہ وحدت، یہ ارتقاء آپ سے آپ بطور ایک اتفاقی حادثے کے نمودار نہیں ہوا، بلکہ ایک بالا تر ہستی، فعال و مختار اور حکیم و خبیر ہستی، ایک ناظم، ایک ڈائریکٹر، ایک حکمران اور ایک قانون ساز کی قوت اس نظام کائنات کے پیچھے کار فرما ہے، اور یہ کہ تمام قوتیں اور عناصر اسی کی تسبیح کرنے میں مصروف ہیں۔ اب ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ اسلام نے ناظرین گرامی دلیل کے زور سے واضح کیا کہ کائنات جو پوری کی پوری طرح خدا کے دین اور قانون میں جکڑی ہوئی ہے، اور جس کا ہر ذرہ اس کے سامنے مسلم بن کر کھڑا ہوا ہے، اس میں کسی مخلوق کے لیے خدا کے سامنے بندگی و اطاعت اور اسلام و انقیاد کا رویہ اختیار کیے بغیر کوئی جگہ نہیں۔ تم خدا کے حوالے ہو جاؤ گے تو ساری کائنات سے آہنگ ہو جاؤ گے، اور تمہارا نظام تمدن ویسی امن و توافق کا مظہر بن جائے گا جیسے مادہ کی نگری میں یا میٹیریل ورلڈ میں یا مادی دنیا میں کار فرما ہے۔ اور تم اگر خدا سے بغاوت اور کفر کرو گے تو نظام کائنات سے تمہارا نظام تمدن بے ربط ہو جائے گا، اور اس میں توازن و توافق نہیں رہے گا جو زمین و آسمان میں کار فرما ہے، اور جس کی وجہ سے موجودات سلامتی سے بہرہ مند ہو کر ارتقاء کر رہے ہیں۔ جہاں ناظرین گرامی اس کائنات میں انسان کے لیے بھی فلاح کی واحد راہ یہی ہے کہ وہ خدا کے دین اور خدا کے قانون کا پابند ہو کر رہے۔ تم جو خدا کے پیدا کرنے سے پیدا ہوتے ہو، اس کے رزق پر پلتے ہو، اور ہاں تم کہ جن کے بدن کا عضو جن کے اعضاء کا ذرہ ذرہ اس کا تابع بن کر خدائی قانون میں جکڑا ہوا ہے، تمہارے لیے زندگی کی کوئی سیدھی راہ ہے تو خدا کی بندگی ہی کی راہ ہے۔ تمہاری فطرت کا خمیر اسی بندگی کے عہد سے اٹھایا گیا ہے، اور تمہاری ضمیروں میں احساس عبودیت پیوست ہے۔ پھر اسلام نے اسی زور استدلال سے حقیقت بھی اجاگر کر دی کہ خدا کی طرف سے ہدایت کے احتیاج ہر ذرے کو ہے، وہی عناصر کی تقدیر میں مقرر کرنے والا ہے، وہی اجرام فلکی کے مدار ان کی رفتاریں طے کرتا ہے، وہی اشیاء کو مختلف خواص بنا دیتا ہے، وہی ہر قوت کو اس کے خاص فرائض میں لگاتا ہے، اور وہی ہر مخلوق کے لیے راہ عمل معین کرتا ہے۔ دوسرے موجودات کی طرح انسان بھی اس کی ہدایت کا اسی طرح محتاج ہے جیسے وہ روشنی، ہوا اور پانی کا محتاج ہے۔ خدا نے اپنی ہدایت سے مخلوق کو بہرہ مند کرنے کے لیے وحی کا نظام مقرر کیا۔ بے جان عناصر کے لیے طبعی جبریت، نباتات کے لیے قوت نمو، حیوانات کے لیے جبلت وحی کا ذریعہ ہے، لیکن انسان چونکہ شعور سے بہرہ مند ہے، اس لیے اس کے لیے وحی کی وہ تکمیلی صورت مقرر کی گئی جس کے تحت اس کے شعور کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ پھر اسلام نے اپنی اصولی دعوت کی اس جز کو بھی دلیل ہی کے زور سے قابل قبول بنایا کہ جب اس کائنات میں علت و معلول اور سبب و نتیجے کا قانون کام کر رہا ہے تو انسان کے اخلاق اعمال کو بھی اس جامع قانون کے احاطے میں انسان کی تمدنی سرگرمیوں کو بھی آنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی دکھایا کہ انسان کی اس محدود امتحانی زندگی میں محدود قانون مکافات کے تحت پورے کے پورے نتائج اعمال سامنے نہیں آتے، بلکہ بسا اوقات ایک سلسلے اعمال ہی کی تکمیل نہیں ہو پاتی، جس سے بڑھ کر بہت سی صورتوں میں بالکل الٹے نتائج سے آدمی کو دوچار ہونا پڑتا ہے۔ لہٰذا ایک خدائی نظام سے توقع کرنی چاہیے کہ عرضی زندگی کے بعد کسی نئے دور حیات میں انسان اعمال کے نتائج کو بھرپور طریق سے ظہور کرنا ہے۔ خدائی عدل جو ہر طرف کار فرما ہے، اس کا عقلی تقاضا یہ ہے کہ جو جیسا کرے ویسا بھرے۔ اس طرح اس نے حیات بعد الموت اور محاسبہ آخرت اور جزا و سزا کا تصور دیا۔ پھر ان ساری بنیادی سچائیوں کو ثابت کرنے کے لیے اس نے پچھلی پوری انسانی تاریخ پیش کر دی۔ ایک قوم کی داستان کا لیا اور دکھایا کہ جن انسانی
گروہوں نے زندگی کا نظام ان حقائق پر اٹھایا، انہوں نے فلاح پائی، اور جنہوں نے ان سے روگردانی کی وہ خوار و رسوا ہو کر ملیہ میٹ ہو گئی۔ جن افراد نے ان کو قبول کیا ان کی دل و دماغ روشن ہو گئے، ان کی کردار جگمگا اٹھے، اور انہوں نے ان کی مخالفت کی، وہ پستیوں میں گرتے چلے گئے۔ دکھایا کہ یہ وہ سچائیاں ہیں جن کی دعوت ہر دور تاریخ میں ہر قوم کے سامنے ایک ہی طرز کے لوگوں نے بار بار پیش کیا، ان کو غالب کرنے کے لیے بے لوث جذبے اخلاص کے ساتھ جان و مال کی ساری متاع نچھاور کر دکھائی۔ ناظرین، اسلام کی اساسی دعوت اپنے پورے استدلالات کے ساتھ قرآن میں پھیلی ہوئی ہے، اسے بڑے حسن تکرار سے پیش کیا گیا، اسے دلربا تصریف آیات کے ساتھ لایا گیا، اس کے لیے بہترین ادبی زبان استعمال کی گئی، اس میں جذبات لطیف کا رس گھول دیا گیا، مخالفانہ اعتراضات کے ساتھ صاف کیا گیا، منکروں اور حریفوں کی نکتہ آفرینیوں اور طنز و استہزاء کا سنجیدگی سے تجزیہ کیا گیا، پھر کہیں عبرت دلائی، کہیں تنبیہ کی، کہیں شرم دلائی، کہیں چیلنج کیا، کہیں نرمی اور لطافت سے دلوں کو پگھلایا، کہیں استفہام کا انداز اختیار کیا، کہیں استعجاب کا رنگ بھرا، غرضے کی مختلف اسالیب سے انسانی ذہن کو اس طرح گھیرا کہ ارباب شعور کے لیے کوئی راہ فرار کھلی نہ رہنے تھی۔ اگر بازی تلوار کے زور سے فتح کی جانی کی ہوتی تو آخر استدلال کی اتنے اہتمام کی ضرورت ہی کیا ہوتی جو قرآن کے 2/3 بلکہ زائد حصے میں پھیلا ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، در حقیقت اسلام کی بے پناہ قوت استدلال نے اپنے مخاطبوں کو بے دم کر دیا، ان میں سے اہل سعادت نے قبول حق کے لیے دلوں کے دروازے کھول دیے، اور اہل زیغ یعنی ٹیڑے پن کے خوگر مجبور ہوئے کہ دلیل کی بازی ختم کر کے تشدد کے اونچے ہتھیاروں پر اتر آئیں۔ جو بھی دعوت و تحریک اپنے مخاطبوں کو اس مرحلے پر پہنچا دیتی ہے وہ آخرکار میدان مار لے جاتی ہے۔ پھر یہ دلیل مجرد دلیل ہی نہ تھی بلکہ خیر خواہانہ شان لیے ہوئی تھی، اور دلیل کے ساتھ دلوں کو پگھلا کر موم کر دینے والی، دور بھاگنے والوں کو قریب کھینچنے والی، روحوں کے بند دروازوں پر دستک دے کر ان کو کھلوا لینے والی اپیل بھی برابر شامل تھی۔ دعوت حق کے اپیل نے چٹانوں میں احساس بار دیا، لکڑی کے کندوں میں جذبات کی لہریں پیدا کر دی، اور اکھڑ دشمنوں کو اشک آلود کر دیا۔ اسلام کے ساتھ سے ایسے روح پرور نغمات امڑے کہ دلوں میں حیات نو کی رو دوڑا گئے۔ جاؤ قرآن کھول کے دیکھو کہ کس طرح اس کے ایک ایک جملے میں شعور کے نور کے ساتھ جذبوں کی گرمی پگھل گھلی ہوئی ہے۔ یہ دو آتشہ صحبائے طہور تھی کہ جس نے بڑے بڑے سنگ دلوں کو مسخر کر لیا، اور جس نے حق کے دشمنوں کو حق کا قادم بنا دیا، اور پھر اس کا ادبی زور ایسا سحر آفری تھا کہ اس نے چمن فصاحت کے بلبلوں کو ساکت اور وقت کے بزم سخن میں نغمہ آفری شعراء کو گنگ کر دیا۔ اس نے ایسی عربی مبین میں کلام کیا کہ سارا عرب ویسا کلام پیش کرنے سے عاجز رہ گیا۔ ہم یہاں دعوت حق میں نغمے کے چند بول پیش کر رہے ہیں۔ ان سے کہو میری طرف سے اے پیغمبر کہ اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے ہو، اللہ کی رحمت سے اپنی آس نہ توڑو، یقیناً تم رجوع کرنے والے بنو تو خدا سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور یقیناً وہ درگزر کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور تم اپنے رب کی طرف جھکو اور اس کے حضور میں سر تسلیم خم کر دو قبل اس کے کہ تم کو عذاب آ گھیرے اور پھر تمہیں کوئی مدد نہ مل سکے، اور پیروی کرو اس بہترین توشہ ہدایت کی جو تمہارے رب کی بارگاہ سے تمہاری جانب بھیجا گیا ہے قبل اس کے کہ تمہیں عذاب اچانک آ پکڑے جبکہ تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ پھر اس وقت کوئی جان ہی کہتی رہ جائے کہ آئے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے حق میں دکھائی اور میں حقیقت کی ہنسی اڑاتا رہا، یا وہ مایوس ہو کر کہے کہ اگر اللہ مجھے راستہ سمجھاتا تو میں سبق کل چلنے والوں میں شامل ہوتا، یا جب وہ عذاب کو دیکھے تو یوں کہے کہ اگر ایک موقع ملے تو میں احسان کش لوگوں میں جا ملوں۔ سورہ زمر کی 53 تا 58 آیات کی یہ ترجمہ ہے ناظرین میں جو رکھ دیا گیا۔ ناظرین اس ایک ٹکڑے میں بڑے ایجاز سے وہ سارے بنیادی سچائیاں سموئی ہوئی ہیں جن کے آئینہ دار محسن انسانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی۔ پھر اس میں عقلی استدلال بھی موجود ہے، اس کے ساتھ دل دہلا دینے والی جذباتی اپیل ہے، اس میں بشارت بھی ہے اور انتباہ بھی۔ قرآن اس طرح کی رنگارنگ پکاروں سے بھرا پڑا ہے، مٹی سے بنے ہوئے انسانی پتلوں کے بس میں اٹھا کے ایسے انقلاب آفرین کلام کی موجوں کے سامنے کھڑے رہ سکتے جبکہ اس سے پہلے مسلسل چلے آ رہے تھے۔ ہر صبح ہر شام ہر آن 23 سال تک متواتر یہ سیل معنی امڑتا رہا، تو آخر کیسے تصور میں آ سکتا ہے نور اور حرارت کی لہروں کی زد پر آنے والے آدمزاد اپنی جگہوں پر جو کہ تو جامد رہ سکتے۔ نور و حرارت کی یہ لہریں
آج بھی محسوس کی جا رہی ہیں، اور اس پیغام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج بھی دنیا متمتع ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اس پیغام کا زیر و بم دنیا انسانی سنتی رہے گی۔ بدبخت ہیں وہ لوگ جو جواب میں بھی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، ناظرین یہاں وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔